گڈ ایوننگ۔ خداوند کے کلام کے ساتھ پھر آج کی شام حاضر ہیں۔ خداوند کے کلام پر نظر کریں گے اور خداوند کے کلام سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ میکا نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب، اس کی 9 آیت سے لے کر 5ویں باب کی 5ویں آیت کے پہلے حصے تک۔ A little complicated. Micah chapter 4 starting at verse 9 and then going till chapter 5 and the first portion of verse 5. Let's read it through. اب تو کیوں چلاتی ہے گویا درد ذہن میں مبتلا ہے؟ کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا سلاکار نیست ہو گیا؟ اے بنت سیون، زچہ کی مانند تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی۔ وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں سیون ناپاک ہے اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا۔ اے بنت سیون، اٹھ اور پائمال کر، کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی۔ اے بنت افواج، اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی ہوگا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ججمنٹ گیلور، عدالت پھر عدالت، اور کچھ ایسے عدالت کے الٹ پھیر میں ہم پھنسے ہیں کہ جب سے ہم پرانے عہد نامے کے انبیاء اصغر کو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، ہم اس لفظ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے۔ ججمنٹ ججمنٹ ججمنٹ، اور پھر اشارہ ملتا ہے مسیحائی دور کی طرف، وہ جس کو شاید 1000 سالہ بادشاہت بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ there are 4 oracles in the prophecy of Micah۔ وہ شروع کرتا ہے ججمنٹ سے، اور ججمنٹ کی بات کرتے 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 پھر وہ آ جاتا ہے مسیح پر اور مسیحائی دور پر، اور and that's how he tries to balances God's judgment with God's providence۔ 2 جو اوریکلز ہیں، 2 بار نبوت ہم دیکھ چکے ہیں، آج ہم تیسرا بار نبوت دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک اور رہ جائے گا۔ ہم اس وقت یہ سب میں سے چھوٹا ہے جو ابھی جس پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا؟ How did it all start? It started in chapter 1، اور خدا نے کہا کہ میں اسرائیل کے گناہ سے، یعقوب کی خطا سے، اسرائیل کے گناہ سے عاجز آ چکا ہوں، اور اب میں عدالت کروں گا۔ گناہ کیا تھا؟ آئیڈولیٹری، بت پرستی، اور سوشل جسٹس کا نہ ہونا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں ہمیں لالچ نظر آیا، وہاں ہمیں تھیفٹ نظر آیا، وہاں ہمیں خدا کے جو خدا کا کلام تھا
اس کے ساتھ لوگ کمپرومائز کر رہے تھے. تو وہ سارے گناہ کا حساب دیتے 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 میکا ہمیں پھر تیسرے باب میں لے آیا جہاں پر لیڈرز کا ذکر تھا, جو کل ہم نے دیکھا تھا. حاکموں کی بات ہو رہی تھی. God was specifically talking to the rulers of Israel. And I told you that at that time there were two kingdoms, the northern kingdom and the southern kingdom. دو بادشاہ تھے, دو حکومتیں تھیں. تو God was talking to the rulers کہ وہ انہوں نے انصاف کرنا چھوڑ دیا ہے, وہ رشوت لیتے ہیں, وہ انصاف کی بات اب نہیں کرتے. اور پھر خدا نے پیغمبروں کے خلاف, ہے نا, اس سے پہلے کی پروفیسی میں بھی خدا نے کہا تھا کہ بکواسی کہتے ہیں, بکواس بند کرو. So there was a lot being preached in the name of God which was not correct, which was not right. تو خدا نے کہا میں پیغمبروں سے بھی ان کی رویائیں چھین لوں گا, ان کو خواب آنا بند ہو جائیں گے, اور ساری باتیں ہم کل کے پیغام میں پڑھتے ہوئے چلے آئے تھے. Now what is it leading to؟ یہ جو لوگوں کا گناہ تھا بت پرستی کا, اور ظاہر اس میں حاکم بھی شامل تھے, پیغمبر بھی شامل تھے. بت پرستی اور سوشل جسٹس کا نہ ہونا, رشوت ہے, تھیفٹ ہے, لالچ ہے, سب کچھ ہمیں نظر آیا. اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ جب کرپشن ہوتی ہے معاشرے میں تو the leadership loses its voice. پھر کوئی سنتا نہیں ہے نا ان کی. پھر وہ جو مرضی کہتے رہے, وہ کہتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے, ان کا یہ تو کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں, ان کو کرنے دو. وہ اپنا کر رہے ہیں, ہم اپنا کرتے رہیں گے. جس لیول پر جتنی کرپشن ہو سکتی ہے چلتی رہے گی. سو nobody is listening to each other. نہ مورل کریج ہے حکمرانوں میں کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے پہ ڈال سکے, اور نہ لوگ اتنا پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں کو کہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیں. تو آج جو ہمارا جو پیسج ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ when there is rampant corruption in the society, the leadership loses its voice. And then there is a need for a righteous government. There is a need for a righteous ruler. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کرپشن ہوتی ہے اور ہر معاشرے کے ہر سطح پر وہ کرپشن ہوتی ہے تو پھر لیڈرز اپنی آواز کھو دیتے ہیں, پھر کوئی ان کی آواز سنتا نہیں. وہ پھر گائیڈ نہیں کر سکتے لوگوں کو صحیح راستے پر. وہ پراسپیرٹی کی طرف اپنی قوم کو, اپنے ملک کو نہیں لے جا سکتے, تباہی کی طرف ہی جاتی ہیں قومیں. اور پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسا رہنما آئے, ایک ایسا لیڈر آئے جو راست باز ہو, جو خود راست باز ہو, تاکہ وہ لوگوں کو راست بازی کی راہ پر ڈال سکے. تو یہ آج یہ جو تھوڑی سی ورسز ہم نے پڑھی, یہ ان کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. Now let's see what is being said here. دیکھیں ہر اوریکل کے آخر میں وہ مسیحائی دور کی میسایانک جو پیریڈ ہوگا اس کے بارے میں بات ہوئی. اور پچھلے باب کی یعنی چوتھے باب کی 8ویں آیت میں بھی اسی بات پر بات ختم ہوئی تھی. آئے گلہ کی دیدگاہ, آئے بنت سیون کی پہاڑی, یہ تیرے ہی لیے ہیں. قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی. سو دس واز ریفرنگ ٹو اینڈ ٹائمز. لیکن ایک دم سے وہ واپس آ جاتا ہے موجودہ وقت میں ملاکی. اور 9ویں آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو کیوں چلاتی ہے؟ بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنت سیون سے, دختر یروشلم سے بات ہو رہی ہے, یعنی قوم سے, قوم بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے اس وقت, جن کے گناہ نبی یاد دلاتا چلا آ رہا ہے. گناہ نہ صرف لوگوں میں ہیں بلکہ
لیڈرز میں بھی نظر آیا، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی نظر آیا، وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے. سو the people are suffering، لیکن ہر ایک اپنی دھن میں مگن ہے. جیسے آج ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں نا، کرپشن 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 کرپشن، ٹی وی کھول لیں کرپشن ہے، اخبار پڑھ لیں کرپشن ہے، ہر ایک کرپشن کے خلاف بول رہا ہے، لیکن کوئی کرپشن سے پہلو تہی کرنے کی نہیں سوچ رہا. جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کر لیتا. تو شاید اسی طرح کا دور تھا وہ بھی. تو کیا کہہ رہا ہے نبی، اب تو کیوں چلا اے دختر یروشلم، اے بنی اسرائیل قوم، اب تو کیوں چلاتی ہے گویا درد ذے میں مبتلا ہے. پین آف دی ہائیسٹ ڈگری ہے نا، یو آر سفرنگ. وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یو آر سفرنگ. کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا؟ قوموں میں کیا ہوتا جب اس طرح کی بات ہوتی ہے اور ملک سے یہی صدائیں بلند ہوتی ہیں جی کرپشن ہے کرپشن ہے کرپشن ہے، تو پھر انٹرنیشنلی گلوبلی کوئی ہمارے لیڈرز کی وہاں پر بھی نہیں سنتا، ان کی کوئی عزت قدر پھر وہاں پر بھی نہیں رہ جاتی. تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا؟ Is there no one to lead you now? Is there no one to be your voice? کوئی تمہاری نمائندگی کرنے والا اب نہیں ہے؟ جواب کیا تجھ میں کوئی بادشاہ نہیں؟ دو ہیں، ایک سامریہ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک یروشلم میں بیٹھا ہوا. کیا تیرا صلاحکار نیست ہو گیا؟ پلیتھرا ہے، یعنی پلینٹی آف ایکسپرٹس، پلینٹی آف تھنک ٹینک پیپل جو کہ صلاحکار ہیں، میں ریل پیل لگی ہوئی ہے. لیکن کیا ہے، nobody is listening to them. کوئی ان کی سننے کے لیے تیار نہیں. سو دیٹ از دا ڈیپتھ، جو بے عزتی کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے نا، اس کی گہرائی ہوتی ہے، وہاں تک جا چکے ہیں. اب سارے گناہ موجود ہیں، ہر طرح کی کرپشن ہو رہی ہے. کل کتنے اسٹرانگ لفظ استعمال کیے تھے، تم میرے لوگوں کی کھالیں نوچتے ہو، ان کا گوشت کھا جاتے ہو. اے بنت صیون، زچہ کی مانند تکلیف اٹھا اور درد ذے میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی. وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا. اب بات ہو رہی ہے برتھ پینگز کی، درد ذہ کی. درد ذہ از اے گڈ ٹائپ آف اے پین، ہے نا. جو برتھ پینز ہیں they are a good type of a pain because they end in joy, they end in happiness, pleasure. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی تو چلاں، لیکن یہ درد ذہ ہے. You will be relieved one day. لیکن اپنے بادشاہوں سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ تمہیں ریلیف دیں گے. تم جا کر ایک اجنبی ملک میں ریلیف پاؤ گے. You will go into exile and you will get relief there. یہ جو تم پہ ظالم حکمران مسلط ہیں نا اس وقت، ان سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ. اب دیکھیں یہاں پر ایک بڑی ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی. یہ وہ دور ہے کہ جب اسور کھڑا ہے آپ کی سرحدوں پر. اسیریا، TP3، ٹگلت پلیسر the third، وہ کھڑا ہے دروازے پر، اسرائیل کے بھی اور یہودا کے بھی. وہ مار ڈالنا چاہتا ہے، لیکن نبی جو ہے نا فاسٹ فارورڈ کر کے کچھ سینچری سکپ کر کے وہ کہاں چلا گیا؟ بابل میں.
اور بابل میں شمالی سلطنت نہیں گئی تھی، بابل میں جنوبی سلطنت یہودا کی سلطنت گئی تھی. So we see from the current situation where Assyria is the major enemy, the prophet skips forward to a time when they would be under Babylonian exile. تو نبوت کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ابھی ایک آیت میں کہاں کی بات ہو رہی ہے اور دوسری آیت میں کہاں کی بات ہو رہی ہے. تو جو دور ہے اس وقت دشمن کون ہے؟ اسور ہے، شام ہے. بات اب کہاں چلے گی؟ 2 سینچریز بعد، ہے نا. یہ ابھی 8ویں صدی میں کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ بات چلی جائے گی 6 صدی پہ. 150 سال کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ بیان کر دیا. اے بنت صیون، زچہ کی مانند تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، کیونکہ اب تو شہر سے خارج ہو کر میدان میں رہے گی اور بابل تک جائے گی، وہاں تو رہائی پائے گی اور وہیں خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا. یسایہ کا کنٹمپرری ہے، میں نے کہا یسایہ ان چیزوں کو اور مزید تفصیل میں بیان کر دیتا ہے. تو کیا ہوا تھا بابل میں جا کر؟ ہوا کیا؟ جب واپس آئے بادشاہت ختم ہو گئی. تو وہ جو کرپٹ لیڈرز تھے، کرپٹ بادشاہ تھے، ان سے جان چھوٹ گئی آپ کی. تو اب بہت سی قومیں تیرے خلاف جمع ہوئی ہیں اور کہتی ہیں صیون ناپاک ہو اور ہماری آنکھیں اس کی رسوائی دیکھیں، پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ان کو کھلیان کے پھولوں کی طرح جمع کرے گا. اے بنت صیون، اٹھ اور پائمال کر، کیونکہ میں تیرے سینگ کو لوہا اور تیرے کھروں کو پیتل بناؤں گا، اور تو بہت سی امتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. ان کے ذخیرے خداوند کی نظر کرے گی اور ان کا مال رب العالمین کے حضور لائے گی. کرکس کیا ہے؟ کرکس یہ ہے کہ دشمن تباہ ہو جائے گا، اسرائیل کا بقیہ قائم رہے گا. دشمن چاہے اسور ہو، چاہے بابل ہو، چاہے مادی فارسی سلطنت ہو، چاہے روم ہو، کوئی بھی ہو، دشمن تباہ ہو جائے گا. اسرائیل کا بقیہ، اور یہ ہم سیکھتے چلے آئے ہیں. اور کیوں قائم رہے گا؟ کیونکہ خدا کے وعدے ہیں. اسرائیل تباہ ہو گیا، اسرائیل کا بقیہ نہ بچا. ہٹلر نے تو پوری کوشش کر کے دیکھ لی تھی. تو اسرائیل کا بقیہ اگر نہیں بچے گا تو پھر خدا کے باقی وعدوں پر کون ایمان لے کر آئے گا؟ تو اسرائیل کو قائم رہنا. بڑی خوبصورت بات کہہ گیا بڑے سٹل انداز میں میکا یہاں پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں سمجھتی. آج وہ لعنت ملامت کر رہی ہیں ان کو جنہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کی سلطنت کو. پیچھے جو سٹوری رائٹر ہے، اسکرپٹ رائٹر ہے، اس کی مصلحت کوئی نہیں جاننے کی کوشش کر رہا، اس کی تدبیروں کو کوئی نہیں جاننے کی کوشش کر رہا. سب کے سر پر ایک ہی دھن سوار ہے اور وہ کیا ہے؟ برباد کر دیں خدا کی قوم کو. بہت کلیئر ہے، خدا کا کلام بالکل کلیئر ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں وہ جو اتنی تفصیل بیان کی، میں صرف اس کا کرکس آپ کو بتا دیتا ہوں. کرکس کیا ہے؟ قومیں آئیں گی، چڑھائیاں کریں گی، مارنے کی کوشش کریں گی، پامال کرنے کی کوشش کریں گی، جڑ سے مٹا ڈالنے کی کوشش کریں گی، نہیں کر پائیں گی. قومیں تباہ ہو جائیں گی، اسرائیل کا بقیہ قائم رہے گا. ابھی تو تکلیف میں ہے نا، درد ذہ میں پڑی، چلا رہی ہے، چلاتی رہے. بٹ گاڈ ہیز ادر پلانس فار یو. تو ابھی تو اسور کی وجہ سے چلا رہے ہیں نا، ابھی تو بابل نے آنا ہے، اور بابل جائے گا تو مادی فارسی آ جائیں گے، اور مادی فارسی جائیں گے تو یونانی آ جائیں گے، یونانی جائیں گے تو رومی آ جائیں گے، رومی جائیں گے تو جرمنز آ جائیں گے.
آتے رہیں گے اور تباہ ہوتے رہیں گے. سو وعدہ، جو باٹم لائن ہے وہ وعدہ. And then we go into the 5th chapter, verse 1. اے بنت افواج، اے فوجوں میں اب فوجوں میں جمع ہو، ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے. وہ اسرائیل کے حاکم کے گال پر چھڑی سے مارتے ہیں. گال کا جہاں ذکر آیا نا تو پھر یسوع مسیح بھی یاد آ جاتے ہیں. اگرچہ میں نے کسی کامنٹری میں یہ نہیں پڑھا، یہ میں صرف اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گال کا ذکر آتا ہے تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کا پر چلنے والا وہ مقدمہ اور وہ ٹرائل اور وہ داڑھی کا نوچا جانا اور تھپڑ مارے جانا، منہ پہ تھوکا جانا، وہ بھی یاد آ جاتا ہے. بٹ یہاں پر کوئی اور بات ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے، ابھی چونکہ بابل کا ذکر آ گیا تھا. دیز آر دا لاسٹ ڈیز آف دا جوڈین ایمپائر. جوڈا کا، یہودا کی سلطنت کے آخری دنوں کا ذکر ہے، جب صدقیہ کو، زیڈکیہ کو بادشاہ بنایا تھا. یاد ہے یکونیہ کا ذکر ہم بہت کرتے چلے آ رہے ہیں، یہویکیم کا، جہویاکم اور جیکونایا، اس کا ذکر ہم بہت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کو خدا نے اس کی برائی کی وجہ سے، کہ اس نے جو کلام یرمیہ نے اس کو لکھ کر دیا تھا، خدا کا کلام، اس نے وہ جلا دیا تھا. تو خدا نے کہا تھا کہ تجھ پر اب لعنت ہے، تیرے نسل سے کوئی اب تخت پر نہیں بیٹھے گا، داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھے گا. تو اس کو نبوکد نظر اسیر بنا کر لے گیا تھا، اس کی پوری فیملی سمیت، اور اس کے کزن، کوئی کہتے ہیں کزن ہے، کوئی کہتے ہیں چچا تھا صدقیہ، اس کو گورنر بنا گئے تھے یروشلم کا. لیکن جب 586 میں جب نبوکد نظر آیا، پہلے اس کے جنرلز آئے، انہوں نے صدقیہ کے سارے بچوں کو اس کے سامنے ذبح کیا، مار ڈالا، اور پھر صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی. دشمن کی چھڑی اس کے گال پر ہے، تو غالباً یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب انہوں نے صدقیہ کی آنکھیں نکال لی تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ہلا بولا، جلا دیا شہر کو، فصیل توڑ دی، ہیکل کو تباہ کر دیا. تو بیچ میں خدا کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے بنی یہودا کو کہ آنے دو، جس نے آنا ہے آ جائے. قومیں ساری جمع بھی ہو جائیں گی. آخری وقت میں تو دنیا کے سارے سردار اپنی فوجیں لے کر یہیں آئیں گے، ہر مجدون میں آئیں گے، تباہ کرنے کے لیے آئیں گے. آنے دو، ایک ایک کر کے آئے یا سارے اکٹھے ہو کر آئیں، میں نے اپنے بقیہ کو قائم رکھنا ہے. یہ میری مصلحت ہے، یہ میرا پلان ہے. And that is what I am going to do. تو اچھا، اب ایک میں نے کہا تھا نا ججمنٹ، اور اس کے بعد پھر ایک اچھی خبر. So we skipped from Assyria to Babylon. اب ہم ایک اور لمبی چھلانگ لگا کر، ہے نا، تقریباً 700 سال کی چھلانگ لگا کر مسیح کی پیدائش پہ جا رہے ہیں. سو وہ ہمیں فاسٹ فارورڈ کر کے، ہے نا، جیسے ہم کبھی کبھی مووی دیکھتے ہیں تو گانے فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. وہ سینز جو ہم نے پہلے کبھی دیکھے ہوتے ہیں، پسند نہیں ہوتے، فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں جلدی ختم ہو جائے. تو اسی طرح نبی بھی اس نے بھی ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا ہے، وہ فاسٹ فارورڈ کر رہا ہے، اور ہمیں اسور سے بابل تک لے گیا، اور اب بابل سے ہمیں لے کر جا رہا ہے مسیح کی پیدائش کے وقت تک. تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، متی رسول کا انجیلی بیان بھی ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں، قدیم الایام سے ہے. اب اس میں ڈھارس کیا ہے؟ ایک تو مسیح آئے گا جو فیصلہ کرے گا، جو آخری عدالت کرے گا. دوسرا کیا ہے کہ وہ چھوٹا ہے. تو بھی چھوٹا ہے نا اے یہودا، دشمن تیرے بہت بڑے ہیں. اسور کتنا بڑا دشمن ہے، بابل کتنا بڑا دشمن، مادی فارسی وہ کتنے بڑے ان کی امپائر ہے.
یونانی ہیں، رومی ہیں، بڑے ہیں، تو چھوٹا ہے لیکن چھوٹے ہونے سے نہیں گھبرانا، کیونکہ جو منجی نکلے گا، پوری دنیا کا منجی نکلے گا، وہ کہاں سے آئے گا؟ او لٹل ٹاؤن آف بیت الہم، ہے نا، آئے چھوٹے شہر بیت الہم تو کتنا ہے خاموش، آئے بیت الہم افراتا۔ اب دیکھیں کہاں سے چلے؟ اسور سے چلے بابل، بابل سے چلے مسیح کی پیدائش پر، بتا دیا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی۔ چیلنج ہوتا تھا نا مسیح کو کہ یہ تو ناصرت سے ہے، ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کسی نے خود جا کر پوچھا نہیں، تو ہی بتا دے تو پیدا کہاں ہوا تھا؟ تو بیت الہم افراتا، تو چاہے چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، اب دیکھیں نا 7 میل کا فاصلہ ہے بٹوین بیت الہم اینڈ جیروزلم۔ جیروزلم کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا ذکر ہوتا ہے۔ بیت الہم بیچارہ چھوٹا سا قصبہ، وہ ایک بڑے شہر کے نیچے دبا ہوا، وہاں سے کون نکلے گا؟ ایک شخص نکلے گا اور وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ He will be the ruler of the people of God۔ اور جب ہیرودیس نے پوچھا تھا، جب مجوسی آئے تھے اور انہوں نے کہا وہ کہاں ہے جو پیدا ہوا ہے اسرائیل کا بادشاہ، تو ہیرودیس نے اپنے علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی ہے۔ منٹ نہیں لگایا انہوں نے، کتابیں نہیں کھولی، بیت الہم میں، سب کو پتا بیت الہم سے آئے گا مسیح، مار ڈالا وہاں جا کے بچوں کو۔ تو وہاں سے جو آئے گا وہ کون ہے؟ ایک شخص آئے گا، وہ میرے لوگوں کا، اسرائیل سے مراد میرے لوگ ہیں، میرے لوگوں کا حاکم ہوگا۔ تو مسیح کی پیدائش کا مقام بتا دیا گیا، اور کیا ہی خوبصورت مقام ہے، بیت لہم، روٹی کا گھر، بیکری یا نان کی دکان کہہ لیں، بیکری، روٹی کا گھر۔ اور وہاں سے جو آیا اس نے کھڑے ہو کر ہیکل میں کیا کہا؟ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تو فیوچر ہے نا، گلوریس فیوچر، اور ابھی جب وہ پیدا ہوا ہے گلوریس نہیں ہے۔ اس کی پیدائش پر وہاں پر سارے میل بچوں کو 2 سال سے نیچے کے مار ڈالا گیا۔ اٹس ناٹ گلوریس ایٹ دا مومنٹ، ابھی نہیں ہے، ابھی وہ عدالت کرنے نہیں آیا ہے۔ تو کہہ رہے ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، وہ میرے لوگوں کا حاکم ہوگا، لیکن اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ تو قدیم الایام کیا ہے؟ اگر ہم بائبل میں ٹریس کرنا شروع کریں گے تو پھر پیدائش کی کتاب میں جا کے ہم ختم کر دیں گے، جہاں پر وعدے ہیں، عورت کی نسل کا وعدہ ہے، پھر ابراہیم سے وعدہ ہے کہ قومیں تیرے وسیلے سے، تیری نسل کے وسیلے سے نجات پائیں گی، برکت پائیں گی۔ لیکن وہ تو ان سے بھی پرانا ہے نا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اس کی ایک ایگزسٹنس تھی اس سے بھی پہلے کی۔ تو وہ نظر تو انسان آتا ہے بٹ ہی از ڈیوائن ایز ویل، وہ الہی بھی ہے ساتھ میں، اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں۔ اب دیکھیں، اب پھر صدیوں کا، ملینیا کا ایک جمپ لگا کر اب وہ آگے چلا گیا کہ
یہاں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر وہ ان کو درد ذہ سے نکالے گا نا جب آئے گا، بیت لحم میں پیدا ہوگا. But that's not going to happen. چھوڑ دے گا وہ ان کو درد ذہ میں. اور کتنے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے ان پروفیسیز میں. انہوں نے کہا آ گیا، پیدا ہو گیا تو ابھی ہمیں رہائی دلا دے گا. لیکن اس کی پہلی آمد میں اس کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، تو وہ چھوڑ دے گا ان کو درد ذہ میں جب تک کہ اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا اور وہی ہماری سلامتی ہوگا. دیکھیں کیسی چھلانگیں لگائی ہیں ملاکی نے. اسور سے بابل تک لے گیا، بابل سے بیت لحم میں لے گیا مسیح کی پہلی پیدائش پہ، اور اسی اگلی آیت میں وہ ہمیں اس کی دوسری آمد پر لے گیا جب وہ بزرگ ہو کر آئے گا، خداوند کے جلال میں آئے گا، عدالت کرنے کے لیے آئے گا. تب تک وہ ان کو درد ذہ میں چھوڑ دے گا. اور درد ذہ کون سا؟ جس کا ذکر چوتھے باب میں ہو چکا کہ اس وقت وہ تکلیف میں ہیں اور وہ تکلیف میں رہیں گے. ابھی تو اسور کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے ہو، ابھی بابل نے آنا ہے. بابل چلا جائے گا، مادی فارسی آئیں گے، پھر یونانی آئیں گے، پھر رومی آئیں گے، پھر فلاں آئے گا، پھر فلاں آئے گا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کب تک چلے گا؟ جب تک خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی. اور کتنے خوبصورت نوٹ پر آج ہم نے ختم کیا ہے، وہی ہماری سلامتی ہوگا. اور ایک جو ٹیک ہوم میسج ہے نا، جو خدا نے کہا پر وہ خداوند کی تدابیر سے آگاہ نہیں اور اس کی مصلحت کو نہیں. تو جو بھی دشمن اٹھے گا وہ اپنے زور میں اٹھے گا، وہ اپنی تدبیریں کر کے اٹھے گا. چلے گی کس کی؟ چلے گی کس کی اور کس کی چلتی آئی ہے؟ خدا کی مصلحت اور خدا کی تدابیر. ہاللویہ، ہاللویہ. کیا ہی خوبصورت بات کر دی. اور پھر کون ہے ہماری سلامتی؟ کس میں ہم سلامتی پائیں گے؟ کس میں ہم شالوم پائیں گے؟ کس میں ہم قائم ہوں گے؟ وہ جو ایک شخص ہے جو بیت لحم میں پیدا ہوا اپنی پہلی آمد میں، لیکن جس کا مصدر زمانہ سابق سے تھا. وہ میری اور آپ کی اور اسرائیل کے بقیہ کی اور وہ سب جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی سلامتی ہے. خداوند کی برکت آپ کے ساتھ ہو. آمین.